کر لے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ حضرت بشر حافی ہیں، پہلے شرابی تھے، بہت بڑے شرابی تھے، اپنے علاقے کے مشہور شرابی تھے، نشے میں رہتے تھے ہر وقت۔ مگر ایک دن صاحب آ رہے تھے لوگ نشہ کر کے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا اور کاغذ کے ٹکڑے پہ دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تھے تو گناہگار مگر غدار نہیں تھے، وفادار تھے۔ کاغذ کا ٹکڑا جب دیکھا اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو دل پہ بڑا اثر پڑا، اس کو اٹھا لیا، منہ کے قریب لے کے جا رہے تھے، دل نے کہا بشر تیرا منہ ناپاک ہے، اس پر جو نام لکھا ہوا ہے وہ پاک ہے، اس لیے آپ نے منہ پہ نہیں لگایا، گھر پہ لے گئے، نہائے، غسل کیا، منہ کو پاک و صاف کیا، اور اس کے بعد اس کو وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا اس کو عطر میں یا جو بھی خوشبو کی چیز تھی اس وقت اس میں بسا کر کے اپنے مکان میں سب سے اونچی جگہ رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا اس شراب پینے والے کی اتنی پسند آ گئی، رب کی رحمتوں نے کہا تو میرے نام کو عزت دے اور میں تجھے جہنم دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق کیسے عطا فرمائی آگے سنیے۔ علاقے کے کوئی بزرگ تھے، ان کو خواب میں بشارت ہوئی، جاؤ جا کر کے بشر کو ہماری بشارت سنا دو۔ وہ بزرگ پوچھتے پوچھتے آئے، اب ایک اللہ کا ولی، علاقے کا ایک مرجع خلائق جب اس علاقے میں آئے، پوچھا بھائی بشر کون ہے تم میں؟ سب نے کہا میاں کیوں پوچھ رہے ہیں، میاں اس کا ایڈریس کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک شخص ہیں، یہ اس کا شرابی کا ایڈریس کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بہرحال لوگوں نے کہا بھائی پوچھ رہے ہیں تو بتا دو۔ شراب خانے میں تھے، دروازے پہ جا کے کھٹکھٹایا، تم میں سے بشر کون ہے؟ تو پاؤں لڑکھڑا رہے تھے نشے کی وجہ سے، باہر آ گئے۔ حضرت بشر حافی جب باہر آئے تو بزرگ نے کہا ارے تمہاری یہ حالت ہے، تمہارے بارے میں تو مجھے بشارت ملی ہے اور تمہارے بارے میں مجھے خوشخبری کا پیغام ملا ہے۔ اتنا جب سنا تو دل پہ اتنا اثر پڑا، دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدہ تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا، مولا میں اتنا گناہگار اور میرے بارے میں بشارت مل رہی ہے۔ وہاں پر چونکہ نشے میں تھے تو پاؤں میں چپلیں نہیں تھیں، جب یہ خوشخبری آئی تو اسی وقت توبہ کی اور یہ دل میں ٹھان لیا جب خوشخبری آئی ہے تو بغیر چپلوں کے تھا، اب زندگی بھر بغیر چپلوں ہی کے رہوں گا۔ اسی لیے بشر سے حافی ہو گئے۔ حافی کا مطلب عربی زبان میں بغیر چپلوں والا ہوتا ہے، ننگے پاؤں رہنے والا۔ میاں وہ شرابی جو کل تک شراب کے نشے کے اعتبار سے مشہور تھا، اب وہ ولایت کے اعتبار سے مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنی دعائیں کرانے کے لیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہی بشر جو کل تک گنہگار تھا آج وہ اللہ کا نیک ولی بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ توبہ انسان کو سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اور سنبھل کے مسلمانوں پتا وہ کتنے نیک بن گئے بعد میں، پھر جن راستوں سے وہ گزرتے تھے نا، میں نے بتایا وہ چپلیں نہیں پہنتے تھے، بتایا نہیں آپ کو، وہ چپلیں نہیں پہنتے تھے تو اتنا اثر ہو گیا ان کا کہ جن راستوں سے وہ گزرتے تھے اس زمانے میں جو بھی خچر اور جو بھی جانور تھے نا، وہ ان جانوروں نے ان راستوں میں گندگی کرنا ختم کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو صرف زبان والے نہیں پہچانتے ہیں، انہیں تو بے زبان بھی پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راستوں میں گندگی کرنا ختم کر دیا تھا، لید کرنا ختم کر دیا تھا۔ ایک موقع پر کوئی صاحب ان سے ملنے آئے، ان کی بستی میں داخل ہوئے تو راستے میں کئی جگہ پر انہوں نے دیکھا نجاست پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھ گئے کہ بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیسے بن گئے نیک؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنا دیا ہے کہ گناہ اگر ہو گئے ہوں تو آؤ یار اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو لو، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو لو اور مسجد میں جا کر کے نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، یقیناً وہ تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ورنہ یار بتاؤ اگر اب بھی ہمارے نوجوان، میں کیا بتاؤں، بہت کبھی کبھی مسلمانوں پہ غصہ بھی آتا ہے ان کی صورتحال دیکھ کر کے، ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمارے کتنے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نماز بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگی، ابھی بھی یاد نہیں ہوگی۔ ارے یار تمہیں اگر ابھی موت آ گئی، اللہ نہ کرے، حضرت ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، یہ میں نے پڑھی ابھی، کہ اگر بندہ نیک ہے اور دنیا میں وہ نمازی ہے تو جب وہ مردے مطلب قبر میں آ کر کے فرشتے اس میت کو اٹھاتے ہیں، اس سے حساب کتاب کرتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا، اندھیرا تو ہو ہی جاتا، اوپر سے برقیں لگ جاتے ہیں، تو اسے ایسے لگتا جیسے میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ یار یہ تبھی تو کہو گے نا جب دنیا میں نمازی رہے ہوگے،
اسی وقت تو کہہ پاؤ گے، ورنہ کیسے کہہ پاؤ گے بتاؤ؟ کبھی یہ تو تمہارا قبرستان تو ادھر قریب ہی میں، نخاسے میں جب ادھر سے گزرا کرو قبرستان کو دیکھا کرو، اصل آبادی تمہاری اس بستی کی یہاں نہیں ہے، وہاں ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں آپ؟ کچھ نہیں پتا ہمارا اور آپ کا بھی کب وقت آ جائے، کب ٹائم آ جائے، کچھ نہیں پتا میرے بھائیوں کب سانسیں بند ہو جائیں، ہماری نبض ہستی خاموش ہو جائے۔ میرے بھائی ہماری ناکوں میں روئی ٹھونس دی جائے گی اور ہمارے دونوں پیروں کو برابر کر کے ان کے انگوٹھوں میں کپڑا باندھ دیا جائے گا، اور میرے بھائی اتنے بے بس ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک لاش کو نہلانے کا موقع ملا، مطلب کیسی بے بسی ہوتی ہے، ایسے شخص کو نہلایا جو میرا ایک بہت عزیز تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ 8 دن پہلے میرے ساتھ کس طرح سے ہنس بول رہا تھا، اور دیکھو آج کیسے لاچار پڑا ہوا ہے کہ اس کو اٹھاتے تھے ہم لوگ نہلانے کے لیے تو وہ پورا اٹھ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے ہی انسان کی گردن کو قبلہ نما کر دیتے ہیں، ورنہ وہ اکڑ جائے گی اور پھر وہ گردن مڑ نہیں پائے گی۔ کتنے بے بس ہے انسان، کچھ بھی نہیں ہے، روح نکلی تو آپ صرف خول خول رہ جاؤ گے، اور ایک دن روح تو میرے بھائیوں سب کی نکلنی ہے۔ آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے نامہ اعمال اگر اچھے نہ ہوئے، اللہ ہم سے ناراض ہوا، جانتے ہو میرے بھائیوں بندہ اگر نیک نہیں ہے تو اس کی روح بڑی تکلیف سے نکالی جاتی ہے، اور